السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جیسا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ ذوالحجہ کا عظیم الشان مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے پہلے 10 دن، جیسا کہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ سال کے تمام ایام میں سے سب سے زیادہ قیمتی، اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والے ایام ہیں۔ ان ایام میں کیا ہوا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ رب العزت کو عام دنوں میں ان 10 دنوں کے علاوہ کیے ہوئے بڑے سے بڑے عمل سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ انہی دنوں میں 10 ذوالحجہ کو قربانی جیسا عظیم عمل اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے سر انجام دیا جاتا ہے۔ قربانی اسلام کا ایک بہت بڑا شعار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قربانی کی، قربانی کرنے کی ترغیب دی۔ صحابہ کرام قربانیاں کیا کرتے تھے، بڑے شوق سے اپنے جانوروں کو پالا کرتے،
موٹا تازہ کرتے، پھر اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرتے، اور یہ عمل قیامت تک کے سارے مسلمانوں کے لیے، جہاں یہ آخرت کے حوالے سے اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے، وہیں دنیاوی حوالے سے بھی اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس سے بہت سارا مال، بہت سارے وسائل، بہت ساری دولت وہ ختم ہو جاتی ہے ایک ہی دن میں، یک بارگی، جب لاکھوں کروڑوں جانوروں کے گلے کاٹے جاتے ہیں۔ تو شاید اس سے معیشت کو بھی بڑا دھچکا لگتا ہوگا کہ اچانک ایک ہی دن میں پوری دنیا کے مسلمانوں نے کروڑوں جانوروں کو قربان کر دیا۔ اور لبرلز جو اسلام بیزار لوگ ہیں وہ عموماً قربانی کے موقع پہ بہت زیادہ اعتراضات بھی کرتے ہیں، عام لوگوں کو ورگلانے کے لیے وہ جذباتی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ نے لاکھوں روپے کا جانور ذبح کرنا ہے تو اس کی بجائے آپ کسی غریب کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کروا دیں، اس کی آپ شادی کروا دیں۔ حالات بڑے خراب ہیں جی، ہماری معیشت بہت زیادہ متاثر ہے، لوگ مہنگائی کی وجہ سے پس رہے ہیں، تو اس دفعہ قربانی کرنے کی بجائے آپ وہ مال غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیں، لوگوں کا کئی مہینوں کا چولہا جل جائے گا۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ مسلمانوں کو اس عظیم الشان عمل سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کی یہ بات بھی سرے سے غلط ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اور معیشت کے اعتبار سے بھی، معاشرے میں غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کو ان کا تعاون کرنے کے اعتبار سے بھی قربانی بہت بڑا عظیم عمل ہے۔ اگر آپ قربانی کرنے کی بجائے 2-2 4-4 ہزار، 5-5 ہزار، 10-10 ہزار کسی شخص کی ہتھیلی پہ رکھیں گے، اس کو فقیر اور مسکین اس کو منگتا بنا کر اس کو دیں گے، اس کی بجائے قربانی کرنے سے اس سے بہت زیادہ مال غریب اور ہمارا مزدور طبقہ اس قربانی کی وجہ سے خود کمائے گا۔ ہمارے ملک کی کروڑوں کی آبادی وہ ہے جن کی معیشت کا انحصار جانوروں کو پالنے اور پھر ان کو فروخت کرنے پر ہے۔ بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جن کا کاروبار ہی یہ ہے کہ وہ جانوروں کو پالتے ہیں، ان کی افزائش نسل کرتے ہیں، ان کو ایک حد تک بڑا کرتے اور پھر مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہ جتنا کاروبار ہے جانوروں کا، اس کاروبار کا ایک بڑا حصہ وہ قربانی کے موقع پہ فروخت ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑا سرمایہ ان غریبوں اور نچلے طبقے کے لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے۔ یہ گویا کہ ان کے پورے سال کی کمائی ہے، پورے سال کی روزی روٹی کا بندوبست قربانی کے موقع پہ انہوں نے جو جانور پالے ہوئے ہیں اچھے خاصے داموں میں فروخت کر کے وہ اپنے سارے سال کے اخراجات کا بندوبست کرتے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک بڑا طبقہ جو محنت مزدوری کرنے والا ہے، وہ قربانی کے موقع پہ محنت مزدوری کر کے اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے۔ بہت سے لوگ انہوں نے چارے کے سٹال لگائے ہوئے ہیں، چارہ منڈیوں سے لاتے ہیں یا کھیتوں سے لاتے ہیں، اور یہ سیزن ایک مہینہ، ایک ہفتہ لگا کر وہ اچھا خاصا
یعنی کئی مہینوں کا راشن اکٹھا کرتے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا طبقہ ہمارے ہاں یہ رکشوں والے، لوڈر والے، گاڑیوں والے، وہ بھی بغیر ہاتھ پھیلائے اگر آپ کسی کو 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 بھی دیں، ایک تو اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، دوسرا اس طرح دینا اگرچہ جائز ہے مجبوری کی صورت میں، لیکن اس سے انسانوں کے اندر ایک طبعی سستی اور کاہلی واقع ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے مل جائے گا تو ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں، منگتا پن ان کے اندر آتا ہے۔ اس کی بجائے اگر وہ اس قربانی کے موقع پہ محنت کریں گے تو وہ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ روزانہ میں درجنوں پھیرے لگا کر وہ منڈی سے جانوروں کو لے جا کر یا جانوروں کو منڈی میں لا کر گاڑیوں والے، لوڈر رکشوں والے بہت زیادہ کمائی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی اس کے بعد کھالوں کا مسئلہ ہے۔ ایک بڑا طبقہ ہماری آبادی کا جو مزدوروں سے تعلق رکھتا ہے، ان کی مزدوری کا بندوبست ہوگا، پھر فیکٹریوں میں یہ چمڑا جائے گا، پھر اس کی پروسیسنگ ہوگی، اشیاء بنیں گی، چمڑا تیار ہوگا، یعنی ایک بہت بڑی یہ انڈسٹری ہے قربانی کی صورت میں جو ہمارے ہر طبقے کی روزی روٹی کا بندوبست کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کی باتوں کا بالکل کوئی بھی اعتبار نہیں اور ان کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ یہ صرف دین بیزار لوگ ہیں۔ آج اگر کوئی ایسا تہوار آتا ہے غیر اسلامی، غیر شرعی، سراسر حرام پر مبنی، معاشرے کی اخلاقیات کا جنازہ نکالنے والا، اس میں یہ لاکھوں کروڑوں روپے جھونک دیں گے، بسنت کے نام پہ، ہولی کے نام پہ، غیر شرعی تہواروں کے نام پہ۔ نیا سال شروع ہوتا ہے، کروڑوں روپے ہمارے ملک میں اور اربوں روپے، کھربوں روپے پوری دنیا میں ایک لمحے میں ضائع کر دیے جاتے جن کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیاوی نہ دینی۔ آگ لگا دی جاتی ہے پیسے کو، برباد کر دیا جاتا ہے معیشت کو، لیکن اس پر کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ ہم اس پیسے کو ضائع کرنے کی بجائے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو دیں تاکہ ان کا چولہا جلے۔ اور جو ایک بہت بڑا سہارا ہے غریبوں، یتیموں کا، مزدوروں کا، اور ایک بہت بڑی تعداد جن کو کھانے کو اچھا گوشت ملے گا، جو پورا سال افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے اس عظیم تہوار پر قربانی کا جو عمل ہوتا ہے اس پر یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور طرح طرح کی منطقیں نکالتے ہیں۔ اس کی کبھی پرواہ نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی قربانیاں کی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے ہوتے تھے، جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فاقے کرتے تھے، ان دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قربانی کیسا عظیم عمل ہے اور اس کے دنیاوی اور اخروی کتنے فوائد ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو فقر کی حالت میں بھی نہیں چھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قربانی کیا کرتے، اپنے ہاتھ سے جانوروں کو ذبح کیا کرتے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحى بکبشین املحین اقرنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عید الاضحیٰ کے موقع پر دو بہترین قیمتی مینڈھے، سینگوں والے اور چت کبرے، یعنی بہترین شکل و صورت والے، بہترین رنگ ڈھنگ والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کا نام لے کر، خود ان پر تکبیر پڑھ کر، خود ان کے گلے کاٹ کر قربانی کی، اللہ رب العزت کے ہاں اپنی قربانی کو پیش کیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ قربانیاں کی ہیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 جانور اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے حکم فرمایا
کہ آپ اس عمل کی نگرانی کریں، جانوروں کو ذبح کریں، کروائیں، اور وہاں ایک تعلیم بھی دے دی کہ جب جانوروں کو ذبح کرنا ہے، ان کا گوشت تقسیم کرنا ہے، خود بھی کھا سکتے ہیں، لیکن ان کی کھالیں جو ہیں آپ قصاب کو بطور اجرت نہیں دے سکتے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ تو اس طرح یہ عظیم عمل اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ کوثر میں اس کا حکم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی ہم نے بلا شبہ آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ حوض کوثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے، اور آپ اس حوض سے اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے قیامت کے دن۔ جو ایک دفعہ اس حوض سے پانی پی لے گا دوبارہ اس کو کبھی پیاس نہیں لگے، لم یظمأ ابداً، کبھی اس کو کبھی ابد الآباد کبھی پیاس نہیں لگی ایک دفعہ پانی پینے سے۔ ایسا عظیم الشان حوض اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں۔ نماز اور قربانی یہ دو عمل آپ اپنا لیں، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس کے بعد کوئی دشمن آپ کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ جب آپ اللہ کے ان احکامات پر عمل پیرا ہیں تو پھر آپ کا دشمن، آپ کا بدخواہ، آپ کا مخالف ہمیشہ منہ کی کھائے گا، ہمیشہ وہ بے نسل رہے گا، ہمیشہ بے ثمر رہے گا، ہمیشہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ تو قربانی جیسا عظیم عمل اس کو حقیر نہ سمجھیں۔ جن لوگوں کے ہاں اللہ رب العزت نے مال و دولت کی فراوانی کی ہے اور وہ آسانی کے ساتھ اس عمل کو سر انجام دے سکتے ہیں، وہ اس عمل سے پیچھے نہ رہیں۔ مت سوچیں کہ وہ جانوروں کو ذبح کر کے اپنے پیسے نعوذ باللہ ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کی اکثریتی آبادی کا رزق ان جانوروں کے ساتھ، ان قربانیوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح بالواسطہ یا بلا واسطہ منسلک ہے۔ آپ کا یہ عمل ہماری معیشت کے لیے فائدے کا باعث ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا قرب کا ذریعہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ بھی قربانی کریں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اس عظیم عمل کو سر انجام دیں، لیکن اس عظیم عمل کو سر انجام دینے سے پہلے کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہے۔ کچھ چیزیں قربانی کرنے والے کو مد نظر رکھنی ہیں، یعنی قربانی کرنے والے نے اپنے اندر دیکھنی ہے کہ میرے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ نہیں۔ کچھ خامیاں ایسی ہیں، کچھ عیب ایسے ہیں جو قربانی کرنے والے نے اپنے اندر دیکھنے ہیں کہ کہیں موجود تو نہیں ہیں، ان کو ختم کریں قربانی سے پہلے۔ اور کچھ عیوب ایسے ہیں جو قربانی والے جانور کے اندر دیکھنے ہیں کہ ان کے اندر یہ عیوب نہ ہوں۔ اللہ رب العزت کے دربار میں ایک صحت مند، خوبصورت اور بے عیب جانور آپ نے پیش کرنا ہے۔ تو جانوروں کے حوالے سے تو کچھ باتیں گزشتہ خطبہ میں نے عرض کر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے جو جانور ہیں لا تجوز فی الاضاحی، قربانی میں اللہ رب العزت قبول ہی نہیں فرماتا۔ 4 قسم کے جانور قربانی میں قبول نہیں ہوتے۔ آپ نے قربانی خریدنی ہے تو سب سے پہلے ان 4 عیوب کو دیکھیں کہ کہیں یہ کوئی عیب موجود تو نہیں ہے۔ پہلا عیب ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن واضح ہو، ایسا جانور قربانی میں نہیں لگے گا، چاہے کتنا ہی خوبصورت، کتنا ہی موٹا تازہ کیوں نہ ہو۔ ایسا آنکھوں کی خرابی والا بہنگا کانا جانور، جس کا کانا پن، جس کی آنکھوں کی خرابی واضح ہے، دور سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی آنکھیں خراب ہیں، ایسا جانور قربانی میں نہیں لگے گا۔ ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہے، پتہ چل رہا ہے بیچارہ بیماری نے اس کو بہت نڈھال کر دیا ہے، ایسا جانور قطعاً نہ خریدیں، قربانی میں نہیں لگے گا۔ اور چوتھا ایسا بوڑھا جانور
عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے، اس کی ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے صحیح طور پر قابل نہیں، ایسا جانور قربانی میں نہیں لگے گا۔ یہ 4 عیوب ایسے ہیں کہ ان کی موجودگی میں قربانی بالکل ہوتی ہی نہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جانور قربانی کا خریدتے ہو تو آنکھوں کو بھی اچھی طرح دیکھا کریں، کانوں کو بھی اچھی طرح دیکھا کریں، کانوں کو بھی اچھی طرح دیکھا کریں کہ کان کٹا تو نہیں ہوا، سینگوں کا خیال کریں سینگ ٹوٹا تو نہیں ہوا۔ البتہ اگر سینگ آدھا یا آدھے سے کم ٹوٹا ہوا ہے، کان آدھا یا آدھے سے کم کٹا ہوا ہے، تو ایسے جانور کا یہ عیب شمار نہیں ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اعزب القرن والاذن، جانور کو ذبح کرنے سے، قربانی کرنے سے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، ان کے شاگرد ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی، تابعی، وہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اعزب القرن والاذن، اس سے مراد ایسا جانور ہوتا ہے جس کا آدھا یا آدھے سے زیادہ کان یا سینگ کٹا ٹوٹا ہو۔ اس سے کم والا جانور اعزب القرن والاذن نہیں ہوتا، لہٰذا اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ معمولی سا کان کٹا ہوا ہے، معمولی سا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں، قربانی کر سکتے۔ اور اگر سینگ زیادہ ٹوٹا ہوا ہے پھر بھی یہ ان 4 عیوب میں نہیں ہے جن کی موجودگی میں قربانی سرے سے نہیں ہوتی۔ ایسے جانور کی قربانی بھی ہو جائے گی لیکن خلاف اولا ہے، بچنا بہتر ہے۔ آپ کو دوسرا اچھا جانور مل رہا ہے تو اس کو چھوڑ کے اس کا انتخاب کر۔ لیکن اگر سینگ ٹوٹے والے کان کٹے والے جانور کی قربانی کر دیں گے تو ایسا نہیں کہ قربانی قبول ہی نہیں ہوگی، ہاں بہتر نہیں ہے، ثواب زیادہ نہیں ملے گا۔ کیونکہ مستدرک حاکم میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اسی حدیث کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اعزب القرن والاذن، سینگ ٹوٹے کاٹے جانور، کان کٹے جانور کی قربانی سے آپ نے روکا ہے۔ پوچھا گیا کہ امیر المومنین ہمیں بتائیں کسی جانور کا سینگ ٹوٹا ہو تو قربانی کر لیں کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو نقصان نہیں دے گا اس کا سینگ کا ٹوٹا ہونا۔ تو سینگ کا ٹوٹا ہونا ان عیوب میں نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا 4 عیوب صرف ایسے ہیں جن کی موجودگی میں قربانی نہیں ہوتی، تو یہ ان 4 میں نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس عیب کو چھوڑیں تو بڑا بہتر ہے، آپ کے پاس اور کوئی جانور نہیں، آپشن نہیں، تو ایسا جانور بھی قربان کر دے۔ لیکن 4 عیوب والا جانور کسی صورت بھی قربانی نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وصف جو جانور کے اندر موجود ہونا لازم ہے، یہ تو 4 عیوب ہیں جو موجود نہیں ہونے چاہیے، ایک ایسا وصف اس جانور کے اندر موجود ہونا لازم ہے، اگر وہ موجود نہیں ہے تب قربانی نہیں ہوگی۔ وہ وصف ہے اس کا دوندہ ہونا، جانور کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے ہوں، قدرتی اور فطرتی طور پر اس کے عمر کے تقاضے کی وجہ سے ٹوٹ گئے ہوں، تو ایسا جانور دوندہ کہلاتا ہے، اس کو عربی میں مسنہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اور 2 ٹوک فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے لا تذبحوا الا مسنۃ، صرف اور صرف دوندہ جانور اللہ کی راہ میں قربانی کرو، دوندے کے علاوہ کوئی جانور قربان نہ کرو، واضح حکم ہے۔ ایک تخفیف ہے، ایک استثناء ہے، الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزاءۃ من الضأن، اگر تنگی آ جائے، اگر مشکل آ جائے، حالات اجازت نہ دیں، تو پھر بھیڑ کی نسل سے آپ پکا کھیرا اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے، بھیڑ کی نسل سے پکا کھیرا، جزا ایسے جانور کو کہتے ہیں جس کی عمر 1 سال ہو چکی ہو۔ 1 سال کی عمر کا جانور بھیڑ کی نسل سے، وہ بھی تب جب آپ کے ہاں تنگی ہو۔ تنگی کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں ہمارے مول معاشرے میں، ایک تو یہ ہے کہ پیسے ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ آپ گائے کی نسل سے، اونٹ کی نسل سے اور بکرے کی نسل سے کوئی جانور دوندہ ذبح کر سکیں، بلکہ بھیڑ کی نسل سے بھی دوندہ جانور لینے کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہاں
1 سال کا جانور بھیڑ کی نسل سے آپ کو مل رہا ہے، آپ کی استطاعت میں ہے، لیکن وہ دوندہ نہیں ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ وہ کر لو، تمہارے لیے اجازت ہے۔ نسل بھیڑ کی ہو، حالات میں تنگی ہو، تو تب 1 سال کا جانور بھیڑ کی نسل سے آپ قربان کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تنگی نہیں ہے، پیسے وافر ہیں، انتظام ہو سکتا ہے، تو پھر بھیڑ کی نسل سے 1 سال کا جانور بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو 3 نسلیں ہیں، اونٹ کی نسل، گائے کی نسل اور بکرے کی نسل، اس میں سے تو کسی صورت میں کھیرا جانور دوندہ جو نہیں ہوا وہ کسی صورت میں قربانی نہیں لگ سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا ہے۔ لہٰذا جہاں آپ نے اپنے پیسے خرچ کرنے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ صرف آپ گوشت کا مزہ لیتے رہ جائیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں جو اجر ہے، اجر عظیم ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کا بھی خیال کریں کہ جانور 4 عیوب سے مکمل طور پر پاک ہو، اور 5ویں شرط اس کے اندر موجود ہو کہ وہ مسنہ ہو، دوندہ ہو۔ اور اگر تنگی ہے، تنگی کی ایک صورت آپ کے پاس پیسے کم ہیں، آپ بھیڑ کی نسل سے کھیرا لے سکتے ہیں 1 سال کا، اور اس سے زیادہ جانور نہیں لے سکتے، یا پھر مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں، کہیں کوئی ایسی صورت بن جائے، کوئی ایسے حالات آ جائیں کہ صرف اور صرف مارکیٹ میں قربانی کرنے کے لیے ایسے جانور اویلیبل ہیں جو بھیڑ کی نسل سے ہیں اور وہ 1 سال کے ہیں، بس اس کے علاوہ جانور نہیں ہیں، تو آپ وہ خرید لیں۔ تو بھیڑ کی نسل میں سے 1 سال کا جانور مجبوری کی صورت میں کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی نسل سے کوئی جانور جو دوندہ نہ ہو وہ اللہ کی راہ میں قربانی نہیں کیا جا سکتا، قربانی قبول نہیں ہوگی۔ یہ تو جانور کے بارے میں کچھ شرطیں اور کچھ عیوب ہیں جن کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، اور کچھ شرطیں اور کچھ عیوب ایسے ہیں جو قربانی کرنے والے یعنی میں اور آپ ہمارے اندر موجود ہیں، عیب ہیں تو ان کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اگر وہ شرط ہے تو ہم نے اپنے اندر پوری کرنی ہے کہ وہ ہماری شرط پوری ہوئی کہ نہیں۔ سب سے پہلی شرط عقیدہ توحید ہے۔ گزشتہ خطبہ میں گزارش کر چکا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو توحید اور اس کی دعوت ہے۔ اپنے آپ کو توحید پہ کاربند کریں، شرک کا ادنا سا شائبہ ہے تب بھی فکر مند ہو جائیں، کتاب و سنت کا مطالعہ کریں، علماء سے سوال کریں، پوچھیں، اپنے عقیدے کو درست کریں اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ عقیدہ توحید کو مضبوط کریں، یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ اس کی عدم موجودگی میں آپ کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ ایمان، توحید یہ لازم ہے۔ کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، زکوٰۃ، قربانی کچھ بھی قبول نہیں جب تک عقیدہ توحید آپ کا مضبوط نہیں۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ۔ تمام عبادات، تمام اعمال، عقائد، افعال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش نظر رکھیں۔ آپ کا طریقہ علم میں آ گیا ہے، اس کے بعد پرواہ نہ کریں کہ کس کا طریقہ مجھے معلوم ہے اور کس کا نہیں معلوم، کون کیا کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ، آپ کی سیرت معلوم ہو جانے کے بعد دنیا کے کسی شخص کی پرواہ نہیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مقتدا اور رہنما ہیں۔ آپ کی موجودگی میں، آپ کے فرمان کی موجودگی میں کسی اور کا فرمان نہیں چل سکتا، آپ کے طریقے کی موجودگی میں کسی اور کا طریقہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم آپ کے طریقے کی موجودگی میں کسی اور کے طریقے کو اپنائیں گے، وہ چاہے نماز میں ہو، روزے میں ہو، حج میں ہو، زکوٰۃ میں ہو، معاملات میں ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ محبت رسول کا جھوٹا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے والد، اپنی اولاد، تمام انسانیت سے بڑھ کر، پوری کائنات سے بڑھ کر زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ، میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اس کا دعویٰ ایمان قبول نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھیں، خود بھی دیکھیں۔ آج آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، احادیث کو پڑھ سکتے ہیں، علماء سے سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، راہ حق کو پا سکتے ہیں۔ آپ کا عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا
کہ ہمیں تو ہمارے فلاں صاحب نے بتا دیا تھا اس لیے ہم تو ساری زندگی اس پر عمل کرتے رہے، اس کے خلاف ہم نے اپنے کانوں کو بند کر لیا تھا کہ بس ہم نے کسی اور کی سننی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کیا گیا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ قربانی بھی وہی عمل ہے جو اللہ کے قرب کے لیے کرنا ہے، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیے بغیر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تیسری بات، اعمال تو بہت سارے ہیں لیکن نماز ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے توحید اور ایمان کے بعد کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ 5 ستون ہیں اسلام کے۔ پہلا توحید ہے، ایمان ہے۔ توحید اللہ رب العزت کی، رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر ایمان، پہلا ایمان۔ اور اس کے بعد نماز۔ نماز اہم ترین عمل ہے، عقیدے کے بعد پہلا عمل نماز ہے۔ اور قربانی کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اور سبحان اللہ کیا پر حکمت الفاظ ہیں، کیا پر حکمت تعلیم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی تب کرنی ہے جب آپ نے نماز ادا کرنی۔ نماز عید پڑھے بغیر قربانی، اگر کوئی نماز عید سے پہلے قربانی کر دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی قبول نہیں ہوتی۔ قربانی قبول ہی نہیں ہوتی جب تک نماز نہ پڑھی جائے۔ ویسے بھی فرمایا نماز پڑھے اور قربانی کرے۔ قربانی کے موقع پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز عید ادا کرنے کے بعد قربانی کرنی ہے۔ جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، نماز سے پہلے قربانی کر لی، اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے مسئلہ ابھی سنا ہے آپ سے، میں تو پہلے ہی کر چکا ہوں، مجھے مسئلہ ابھی معلوم ہوا ہے کہ نماز عید سے پہلے قربانی نہیں، نماز سے پہلے قربانی میں تو کر چکا ہوں۔ اور نیت یہ تھی کہ چلیں ہمارے ہمسائے ارد گرد کے لوگ جو مستحق ہیں جلدی جلدی صبح سویرے ان کے ہاں گوشت پہنچ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ نیت تو آپ کی بڑی اچھی ہے لیکن گوشت ہو گیا، قربانی نہیں ہوئی۔ قربانی نہیں ہوئی، حالانکہ پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، تب بھی فرمایا گوشت ہو گیا، قربانی نہیں ہوئی۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس ایک ایسا جانور ہے، فرمایا کہ اگرچہ قربانی کی شرطوں پر پورا نہیں اترتا لیکن آپ کو معلوم نہیں تھا، صرف آپ کے لیے میں یہ فتویٰ دے رہا ہوں کہ آج یہ قربان کر لو، آج کے بعد کسی اور کی طرف سے ایسا جانور قربان نہیں ہوگا کیونکہ قربانی کی شرطیں اس میں پوری نہیں۔ آپ کو چونکہ پتہ نہیں تھا اور آپ قربان کر چکے تھے پہلے ہی، تو لہٰذا آپ قربانی کے ثواب کو پانے کے لیے یہی جانور کر۔ اتنا سخت حکم ہے کہ نماز کے بغیر قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو نمازی بنائیں، نماز کی پابندی کریں تاکہ آپ کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول ہو، ورنہ لاکھوں روپے آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ گوشت تو آپ کھا لیں گے، وہ عام حالات میں بھی آپ کھاتے، پھر لاکھوں روپے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت تو یہ تھی کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اپنے دین کے ایک اہم شعار کی تکمیل کریں، ہم اللہ رب العزت کو راضی کریں۔ اور اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو پھر آپ ناکام ہو گئے ہیں۔ اپنے آپ کو نمازی بنائیں۔ اور اس کے بعد ایک اور عظیم عمل اور ایک عظیم شرط، آپ کی نیت خالص اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اور یہ ایسا فتنہ ہے جو آج کے دور میں سر چڑھ کر بول رہا ہے، ہر شخص الا ماشاء اللہ اس ریاکاری میں مبتلا ہو چکا۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، سیلفیوں کا دور ہے، جانوروں کے ساتھ سیلفیاں لے کر، جانوروں کو گلیوں میں بازاروں میں گھما کر آپ لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ چودھری صاحب بہت مہنگی قربانی کر رہے ہیں، بڑے سخی ہیں، بڑا مال خرچ کر رہے ہیں؟ قیامت کا دن ہوگا ایسے سخی کو لایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جن کا حساب ہوگا ان میں سے ایک سخی بھی ہے، مال خرچ کرنے والا، دونوں ہاتھوں سے لٹانے والا غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو۔ اللہ پوچھے گا ہاں بھی کیا کر کے آئے ہو؟
کہے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے دنیا میں مال دیا تھا تو میں نے دونوں ہاتھوں سے تیری راہ میں لوٹایا. اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے تو نے مال خرچ ضرور کیا لیکن مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیا. تو نے اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگوں کے ہاں بلے بلے ہو جائے, لوگ کہیں بڑا سخی ہے. لوگوں نے کہہ دیا میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں بلکہ میرے پاس تمہارے لیے عذاب ہے. اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو پکڑو, منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ لاکھوں روپیہ لگایا ہوا بجائے ثواب کے آپ کے جہنم میں پھینکے جانے کا سبب بن. بچ جائیں, اپنے آپ کو بچا لیں, توبہ کریں. ریاکاری سے, لوگوں کے دکھانے سے توبہ کریں. لوگوں کو نظر آ جائے گا. اللہ رب العزت اپنے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں, جو اللہ کے ہاں مقربین ہوتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں ویسے ہی ان کی محبت ڈال دیتا ہے. جن کو پتہ چلنا ہوا ویسے بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ نے قربانی کی ہے, لیکن آپ کی نیت صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کی ہے. اگر ذرا برابر بھی اس میں فطور آ گیا, آپ کی قربانی بلکہ آپ کی نماز, آپ کا حج, سب کچھ ضائع ہو جائے. آپ کا ہر عمل اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے. کوئی بھی عمل کرنا ہے اس سے پہلے اپنی نیت کو چیک کریں. جانوروں کو چیک کرنے سے پہلے اپنے آپ کو چیک کریں, کہیں یہ عیب میرے اندر ریاکاری والا تو نہیں ہے. میں نماز پڑھنے لگا ہوں, میں قربانی کرنے لگا ہوں, میں زکوٰۃ دینے لگا ہوں, میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے لگا ہوں, میں کوئی بھی نیک عمل کرنے لگا ہوں, کیا میں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں؟ تھوڑی سی محنت ہے, اپنے دل دماغ کو سیدھا کرنا ہے. وہی عمل ایک رائی کے دانے کے برابر جو ہے, اللہ اس کو احد پہاڑ سے بڑھا دیتا ہے صرف نیت کی وجہ سے. اور نیت خراب ہونے کی وجہ سے بڑے سے بڑا پہاڑوں جیسا عمل اللہ کے ہاں وہ مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا, بلکہ آپ کے لیے وبال بن جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قربانی جیسا عظیم عمل خالص اپنی رضا کے لیے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.